بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، اور وہ بار بار شیطان اس کو مکر و فریب کے ذریعے سے پریشان کر رہا تھا۔ اس پر پورا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں بھر کر غلے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کل رات کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دے دی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو طاق میں رکھا تھا، وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تجھے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں نے پھر اس کی طاق میں رہا، وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس سے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمہ سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا، وہ کلمہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمہ سکھائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کہہ گیا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیر کے کاموں میں بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقے کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھ لیں گے، انشاءاللہ شیطان جو ہے نا صبح تک قریب نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتے مقرر رہے گا۔